جانور کو ذبح کرنا ضروری ہے؟ عادل حسین کشمیر سے پوچھتے ہیں کہ جی کیا قربانی کرنے والے جانور کو خود جانور ذبح کرنا ضروری ہے؟ نہیں بھائی، کوئی بھی مسلمان جانور ذبح کر دے گا جانور حلال ہو جائے گا، البتہ اتنا خیال ضرور کیا کریں کہ نیک آدمی سے ذبح کروائیں گے تو اس کی برکت ہوگی، اور کیونکہ اس پہ اللہ کا نام لیا جاتا ہے تو ظاہر ہے جو جتنے اخلاص سے اللہ کا نام لے گا، اور اس کے انسان کی شخصیت کا اثر پڑتا ہے کہ کس سے ذبح کروا رہے ہیں۔ عام طور پہ لوگ قصائیوں کے حوالے کر دیتے ہیں، آپ ذبح کر دو، وہ اگر مسلمان ہے تو بھی ٹھیک ہے، ذبح بہرحال ہو جائے گا، لیکن کوشش کیا کریں خود جانور ذبح کیا کریں۔ سب سے پہلی بات تو یہ، کیونکہ آپ اللہ کے لیے قربانی پیش کر رہے ہیں تو خود اللہ کے سامنے جانور پیش کریں۔ خود نہیں کر سکتے، ڈر لگتا ہے یا خطرہ ہے کہ ایسا نہ ہو کہ گردن کے بجائے کان کاٹ دیں یا ناک کاٹ دیں، تو پھر کسی اور سے کروا دیں، کوئی محلے کے امام صاحب ہوں یا کوئی بھی بزرگ ہوں نیک ہوں ان سے کروا دیں، یا وہ جو قصائی ہے وہ بھی مسلمان ہے اس سے بھی کرا سکتے ہیں۔ البتہ اس میں ایک بات کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ آج کل جانور کی 4 رگیں جو کاٹی جاتی ہیں تو کاٹتے ہی چلے جاتے ہیں لوگ، ایسا نہیں ہوتا صرف 4 رگیں کاٹ کے چھوڑ دینا ہے۔ قصائی حضرات یہ کرتے ہیں، اسپیڈ میں ہوتے ہیں بہت زیادہ، تو انہوں نے کیا کرنا ہوتا ہے کہ کئی گائے گرانی ہوتی ہیں تو ان کے پاس ٹائم نہیں ہوتا۔ بالکل وہی حال ہوتا ہے کہ جیسے گائنی کی ڈاکٹرز جو ہیں ان کے پاس اور بھی بچے ولادت کے لیے آئے ہوئے ہوتے ہیں تو وہ زیادہ انتظار نہیں کر رہی ہوتی، اور ادھر چھری چاپڑ لیا اور خاتون کا پیٹ کاٹ کے بچہ باہر نکالا، چل بھائی اس کو سیتے رہو بیٹھ کے، میں دوسرے پیشنٹ دیکھنے جا رہی ہوں، اس طرح بعض ہسپتالوں میں بعض ڈاکٹرز کرتی ہیں۔ تو بالکل یہی حساب کتاب قصائی حضرات کر رہے ہوتے ہیں کہ یار اتنا ٹائم نہیں ہے، تو وہ کیا کرتے ہیں 4 رگیں کاٹتے ہیں تو جانور کو تڑپنے میں ٹائم لگتا ہے، بلڈ نکلتا ہے اس کا، تو وہ کہتے ہیں یار بہت ٹائم ہے، تو وہ گلے میں چھرے میں گلا جو ہے نا یہاں سے اندر مارتے ہیں ایسے، تو اس کی وہ پیچھے والی جو نس ہے وہ کاٹ دیتے ہیں، تو اس سے جانور جلدی ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ ٹھنڈا تو جلدی ہو جاتا ہے لیکن یہ طریقہ خلاف سنت ہے۔ اس کے کیا نقصانات ہوتے ہیں؟ پہلی بات، سنت کے خلاف ذبح کیا آپ نے، حلال تو رہے گا، وہ حرام نہیں ہو جائے گا لیکن سنت کے خلاف۔ دوسرا، ذبح کرنے کا ایک بڑا مقصد تھا جانور کا خون اچھی طرح جسم سے نکل جائے، بلیڈنگ صحیح طور پر نہیں ہوتی تو خون گوشت میں رہ جاتا ہے، بیماریاں کا ذریعہ بنتا ہے، خون ویسے بھی ایک ناپاک چیز ہے، تو اس لیے شریعت نے حکم دیا کہ 4 رگیں کاٹ کے چھوڑ دو، تھوڑی دیر تڑپنے دو اس کو، اس سے بلیڈنگ سارا خون اس کا باڈی سے باہر نکل جائے گا، گوشت بالکل صاف ہو جائے گا۔ تو یہ حکمتیں فوت ہو جاتی ہیں، اس لیے اگر قصائی سے ہی ذبح کروانا ہے تو اس کو بولیں کہ بھائی جان 4 رگیں کاٹ کے چھوڑ دو، اور میں تو لوگوں سے کہتا ہوں اگر قصائی پھر بھی قابو میں نہیں آ رہا، جس کھونٹے سے آپ نے گائے کو باندھا ہوا تھا اگر قابو میں نہیں آ رہا ہے وہ قصائی اور وہ کاٹتا چلا جا رہا ہے، تو اسی کھونٹے سے تھوڑی دیر کے لیے آپ معذرت کے ساتھ اس قصائی کو باندھ دیں، بولیں بھائی تم بس 4 رگیں کاٹ کے فی الحال تم گائے کی جگہ آ جاؤ اور ہم گائے پہ ہیں اس وقت۔ تو اس طرح سے کر لیں گے تو امید ہے کچھ فائدہ ہو جائے گا۔ اچھا بھائی، قربانی کی کھال کہاں استعمال کریں؟ عادل حسین کشمیر سے قربانی کی کھال کن کن کو دی جا سکتی ہے؟ قربانی کی کھال خود بھی استعمال کی جا سکتی ہے، کسی کو بھی دی جا سکتی ہے، مالدار کو بھی، غریب کو بھی، ہر طرح سے، لیکن کھال اگر بیچ دی تو پھر ذہن میں رکھیں کہ اس کی قیمت کو صدقہ کیا جائے گا اور زکوٰۃ کے مستحق ہی کو دی جا سکتی ہے، یعنی کھال بیچی نہیں جا سکتی، بس یہ ذہن میں رکھیں آپ۔ اگر بیچ دی یعنی بیچی نہیں جا سکتی کا مطلب اگر بیچ دی تو پھر پیسے نہیں کھائے جا سکتے بلکہ اس پیسوں کو صدقہ کرنا پڑے گا۔ تو لوگ کھال استعمال کر نہیں سکتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں کہ یار ہم کھال کا کیا کریں گے، تو اس لیے پھر وہ بیچ کے پیسے ہی صدقہ کر دیتے ہیں، تو صدقہ زکوٰۃ کے مستحقین کو ہوگا۔ لیکن اگر آپ نے بیچنی نہیں ہے تو پھر خود جیسے چاہیں یوز کریں اس کو، آپ مصلی بنا لیں اس کا، اور ہمارے اس آفس میں بھی گائے کی کھال کا ایک بڑا اچھا سا مصلی ہے، کبھی زیارت کرائیں گے آپ کو انشاءاللہ۔